دیا. کہا ڈرائیور کہاں؟ کہا وہ تو بھاگ گیا, پتہ نہ چلا اس کا. کہا یہ میرے بیٹے کی لاش ہے, خون نالیوں میں بہ گیا, پیٹ پھٹ گیا. وہی باپ جو شادیوں میں خوشیوں سے ہنس رہا تھا, وہی باپ جو بیٹے کی پیدائش میں خوشیاں منا رہا تھا, وہی جو چھکے طوائف پہ لا لا کرو بینڈ باجے لا لا کے نچوا رہا تھا, آج اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھتا ہے تو خون کے آنسو سے روتا ہے. آنسو اس کے رکنے کا نام نہیں لیتے. اسی گاڑی بلائی جا رہی ہے, ایمبولینس جلدی لاؤ, میرے بیٹے کی لاش کو میرے گھر تک پہنچاؤ. ابھی لاش کو اٹھا کر گھر تک پہنچایا ہی جا رہا تھا, ابھی گاڑی پہ رکھا جا رہا تھا کہ پولیس والے پہنچ جاتے. اب اس لاش کو اس لڑکے کے باپ تمہارے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے. اس لاش کا پوسٹ مارٹم ہوگا, اس لاش کی چیرا بھاڑی ہوگی, اور جب تک میڈیکل رپورٹ جب تک یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہ آ جائے تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا. ہائے ہائے, آج یہ باپ اتنا بد نصیب ہے کہ اپنے بیٹے کی مردہ لاش کو بھی آج اپنے گھر پہ لے جانے کی طاقت نہیں رکھتا. بہرحال صبح ہو کے چیرا پھاڑی ہوئی, ٹیسٹ ہوا, اور اس کا پوسٹ مارٹم ہوا, ٹانکے آگے لگائے گئے, اور اس کے بعد میں اس کو باپ کے حوالے کر دیا گیا. گھر میں لاش آئی, بیوی 3 مہینے کے حمل سے ہے. یہ وہ حمل ہے پیٹ میں جو اس باپ نے ابھی اپنے بیٹے کے حمل کو دیکھا نہیں ہے. اپنے بیٹوں کی شادیوں میں بینڈ باجے بجوانے والوں اور عقیقے کے موقع پر چھکے اور ہجڑے بلوانے والوں, سوچ لو کہ 25 سال کا 30 سال کا تمہارا بیٹا شادیوں میں بینڈ باجے کے بعد جب مرتا ہے تو تب بھی تم بینڈ باجے بجواتے ہو. لڑکی کے گھر بارات لے کے جاتے ہو بینڈ باجے کے ساتھ. ارے لڑکی کے گھر بینڈ باجے کے ساتھ جا سکتے ہو تو تیرا بیٹا مر کے اس گھر میں جا چکا ہے, تو کم سے کم اس کا اصلی گھر قبرستان کی طرف بھی بینڈ باجے بجوا کے لے جایا کرو. آج مرنے کے بعد باپ کو نہ ہجڑے یاد آ رہے ہیں, نہ جنکے یاد آ رہے ہیں, نہ طوائف یاد آ رہی ہیں, نہ باپ کو وہ بینڈ باجے والے یاد آ رہے ہیں. باپ نہا رہا ہے, دھو رہا ہے, خون کے آنسو رو رہا ہے, حکم ہوتا ہے بیٹے کی لاش بدبو دینے لگے گی, جلدی لے چلو جلدی لے چلو. ایک بڑا سا میدان ملا, اس میدان میں بیٹے کی لاش کو رکھ دیا گیا. آج اس باپ سے اس کا بیٹا دور ہے, اس لاش کے قریب باپ نہیں ہے. آج وہی 2000 روپے پہ امامت کرنے والا مولوی ہے, آج اسی کو بلایا جا رہا ہے جس کو کل یہ تانے دیا کرتا تھا 1000 روپے ملتا ہے. کیا فائدہ مولوی بنانے سے؟ آج اس لاش کے جتنا قریب وہ مولوی ہے جنازہ پڑھانے والا, اتنا قریب اس کا باپ بھی نہیں ہے. یہ باپ محروم ہے اپنے بیٹے سے, وہ مولوی قریب ہے. مولوی صاحب جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کہتے ہیں, اس لڑکے کے باپ اگر آج میں نہ ہوں تو کیا ہوتا؟ کالی تو میں پکڑ کے لایا جاتا کہ آج تو اتنا مجبور ہو, اتنا بے بس ہے کہ میرے بغیر جنازے کی نماز پوری نہیں ہو رہی ہے. کہو تانا مارتے تھے 2000 روپے میں امامت کا, آج تیرے بیٹے کا اصلی دوست کون ہے؟ اللہ اکبر. آج وہی بیٹا دعا کر رہا ہے, اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. میرے بھائیو, اچانک ترک آیا اور بیٹے پہ چڑھ گیا, اچانک موت آ گئی. یہی اللہ کے رسول فرما رہے, او موتن مجہزہ, اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو. اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کرتے ہیں. کسی کو پتا ہے اچانک موت آئے گی؟ اچانک موت اللہ نے روح رحم مادر سے ڈالی, اللہ نے روح ڈالی رحم مادر میں پہنچی. 9 مہینے کے بعد وہ بیٹا بیٹی بن کے پیدا ہوا. ایک دن وہ چلنے پھرنے کے لائق ہوا اور اچانک اس کو موت آ گئی. کیا صدمہ ہوتا ہے؟ باپ سے پوچھو, باپ مرتا ہے صدمہ پوچھو. آج ہمیں کل ہم لوگوں میں سے کون رہے کون نہ رہے صدمہ پوچھو. میرے پیارے ساتھیوں, اچانک موت کیسے آتی ہے؟ سونامی لہرے والوں کو کیسے موت آئی؟ اچانک آ گئی. اولوں کو موت نے کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے. لوگ اگر دنیا سے چھوڑ کر ہندوستان میں آ جائیں اور ہندوستان کی دھرتی پوچھے کیوں آئے ہو, کہ میں موت سعودیہ میں آیا کرتی تھی, پاکستان میں آتی تھی, میں چھوڑ کے یہاں چلا آیا ہوں. آئے ہندوستان, تو مجھے سرل دے دے, میرے اندر موت نہیں آنی چاہیے. ہندوستان کی دھرتی پکار کے کہے گی بڑا بیوقوف ہے, سعودیہ چھوڑ کے چلا آیا, انگلینڈ چھوڑ کے چلا آیا, امریکہ چھوڑ کے چلا آیا,
تو نے ہندوستان کا اتہاس اور تاریخ نہیں پڑھی؟ ارے اس دھرتی نے تو راجیو گاندھی کو نہ چھوڑا، اندرا گاندھی کو نہ چھوڑا، مہاتما گاندھی کو نہ چھوڑا، ابوالکلام آزاد کو نہ چھوڑا، پھر تو کیا سوچ کے چلا آیا کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ بھاگا وہ آدمی پاکستان کی دھرتی پہ گیا، پاکستان کی دھرتی نے پوچھا کیوں چلا آیا؟ کہنے لگا کہ شاید یہاں مجھے موت نہ ہے۔ کہا تو نے جنرل ضیاء الحق کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ وہ 2 گز زمین بھی نہ ملی، زمین و آسمان کے بیچ ہی میں مار ڈالا گیا، پھر وہ نیچے گرا، اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا۔ کیا تو نے ذوالفقار علی بھٹو کی داستان نہیں پڑھی کہ اس کو راتی رات سولی پہ لٹکا دیا گیا؟ کیا تو نے یحییٰ خان کا دور نہ دیکھا، اس کو بھی مار ڈالا گیا؟ کیا تو نے ایوب کا دور نہیں دیکھا؟ ہماری زمین نے بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی، پھر تو کیوں چلا آیا؟ بھاگتا ہوا امریکہ میں گیا، اس نے بھی اپنی داستانیں سنائی، یہاں بھی کوئی نہ بچ سکا، یہاں بھی کوئی نہ بچ سکا۔ بھاگتا ہوا گیا امن کا شہر حاضل بلد الامین، مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف بھاگتا ہوا گیا۔ سعودیہ کی سرزمین سے کہتا تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ سعودیہ کی سرزمین جواب دیتی ہے تو نے شاہ فیصل کی تاریخ نہ دیکھی، تو نے اس کے بھتیجے کی تاریخ نہ پڑھی، ان سے پہلے آنے والوں کی تو نے تاریخ نہ پڑھی۔ ہم نے بھی کسی کے ساتھ وفاداری نہ کی ہے۔ اور مکہ اور مدینہ کا سوال تو مدینہ کی دھرتی جواب دیتی ہے ہم نے تو کائنات کے سب سے افضل انسان جناب محمد رسول اللہ کو نہ چھوڑا، تجھے کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ ہم تجھ پر کہاں سے رحم کریں گے؟ اور حضرت فاطمہ کو ہم نے نہیں چھوڑا، حضرت علی اور عثمان کے ساتھ ہم نے وفاداری نہیں کی تو تجھے کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وہ لوگوں بڑے بڑے محلوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے ستونوں میں گھس جاؤ، موت تمہیں ادھر بھی آ پکڑے گی، موت تمہیں ادھر بھی لے لے گی۔ دیکھیے 5 چیزیں ہو گئی نا، 2 چیزیں اور مختصر سے، بس ہمارا 10 منٹ باقی ہے، 8 منٹ ہم ذرا بتا دیتے ہیں۔ ہاں تو میں آپ کو صاف 2 چیزیں اور ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ 5 چیزیں ہو گئی۔ امیر ہو تو غریب ہونے سے پہلے نیک عمل، غریب ہو تو امیر ہونے سے پہلے نیک عمل، 2 چیزیں۔ امیر ہو تو غریب ہونے سے پہلے 1، غریب ہو تو امیر ہونے سے پہلے 2، تندرست ہو تو بیمار ہونے سے پہلے 3، جوان ہو تو بڑھاپا آنے سے پہلے 4، اور اچانک آ جانے والی موت سے پہلے 5۔ چھٹی چیز ابھی دجال فشر غائب ينتظر، کانے دجال کے فتنے سے پہلے ابھی دجال۔ کانا دجال، دجال سمجھتے ہو؟ دجال وہ جس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کانا دجال، وہ سب سے کہے گا میں خدا ہوں۔ لوگ کہیں گے اگر تو خدا تو میرے باپ کو زندہ کر، وہ شیطان کو بھیجے گا قبرستان کی طرف اور کہے گا اس کے باپ کی شکل میں آؤ، وہ اس کی باپ کی شکل میں شیطان آئے گا اور یہ کہے گا دیکھو میں نے اس کے باپ کی شکل میں شیطان، تمہارا باپ ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، تھوڑا تھوڑا ایمان لائیں گے۔ جو